اور یہ جو راون چندر ہے یہ چھو اوٹھم بڑی باب محبوب العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمونس یہ شیخ عثمان کا بیٹا شیخ حمزہ ہے مگر ظاہر میں مانوی طور محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے آج اس کات کریں مشہور ولی حضرت شیخنا شیخ حمزہ مخدومی محبوبی رحمت اللہ تعالی علیہ متعلق یزن معروف تو مشہور محبوب العالم سند ناو ستن چھو یمی آئی چھو امسن خاندانو تذکر یزن قاسم شاہی بخاری رحمت اللہ علیہ چلکان یا تاریخ حسن اتمزن چوارد کہ شیخ حمزہ سندس مولس اس ناو عثمان کیا اس ناو عثمان رینا ام سندس مولس اس ناو زیتی رینا ام سندس مولس اس ناو جہانگیر رینا تم سندس مولس اس ناو دولت رینا تم سندس مولس اس ناو عبدال رینا تم سندس مولس اس ناو احمد رینا اور تم سندس مولس اس ناو راون چندر یا راون رینا یہ اس فرزند رام چندر ام سند اور سوس فرزند سنگرام چندر سند اور سنگرام چندر اس بلاد چندر سند یت پوٹن چھ سلسل واتان شیخ حمزہ مخدومی محبوبی رحمت اللہ علیہ اکثر مورخین یعنی یم تاریخ لکھن ول تمن ہند اتفاق چھ کہ دون خاندانن ہند زیادہ اس حکومت چلن ہندوستان میں دو خاندانوں کا زیادہ راج چلتا تھا تم کم نمبر 1 سورج بنسی اور نمبر 2 چندر بنسی سورج بنسی چندر بنسی ہندوستان اس پر چیمو قدیم زمان پیٹھن راج کرمت امشو مشہور ہے لحاظ ہز عقل صلاحیت مرتب یم تمام چیز مد نظر تھیت یم پنن ذات واتناون زونت آفتاب استان کتائن زونت آفتاب استان یمو دون خاندانوں مزن چھو اخ خاندان یت چندر بنسی شوانان چندر بنسی مزن اس اخ راج اخ یمس ناو اس مل چندر کیا مل چندر اس مل چندر اس یہ 570 ہجری مز نگر کوٹ کانگڑاس مز حاکم بنیومت کاروسی حاکم 570 ہجری مز رام مل چندر اس ناو امس پتہ یلی گزریو تختس پٹھن سوسرن چندر یہ بھی تختس پہ تخت نشین بنیو کیا ٹائم ہی گو کچھ وقت کے بعد مل چندر کے بعد اس کا بیٹا ہندوستان میں جو تختہ نشین ہوا تختہ پر بیٹا سوسرن چندر اس کا نام تھا اور وہ جب تختہ نشین ہوا 6 مہینے کے بعد کتنے 6 مہینے کے بعد چچیرے بھائیوں نے اس پر حملہ کیا پترو بائن ستن کورن جنگ ام سندس مقدرس مزوس ہارن بہرحال وہ ایک ذریعہ تھا آپ اسے پتہ لگائیں گے وہ کیسے کشمیر میں آ گئے کشمیر میں کیسے پھر محبوب العالم آ گیا یہ بات نکالنی ہے ہمیں ان سے وہ تو ایک ذریعہ بنا پترو بائن نش ہورن اور تمو سنبھول پانن اقتدار اور یہ دراو سلان ووت یہ کشیر کوت ووت ناو کیا چھس سوسرن چندر یہ کہاں پہنچا کشمیر میں بھاگتے اس وقت کشمیر میں جو راجہ تھا جے سنگھ راجہ وہ کشمیر کا تھا اس زمانے کا جے سنگھ اس امس ناو جے سنگھ سوس یہ تم زمان تا زمان اسمز کشمیرک راج بادشاہ یاو چلان یہ ووت امسی نش چونکہ یہ امساتن یہ امس نش ووت اس نے اس کو جائے پناہ بھی دی اور گلے سے بھی لگایا اور عہدہ بھی دیا اور دوستی بھی دی
کم جے سنگھن اس تمہ ساتھ بادشاہ یہ کشمیرس مز یم سات دوستی یوت یوت نا کی دوستی یوت بلکہ امس دتن اخ علاقہ دتنس وراثتس مز اور یہ علاقہ یم سات امس وراثتس مز آو ام سند ناو تھون یوت یوت کورن نا کی بلکہ سسرن چندر بنون پنہ بادشاہی ہند وزیر تہ کیا بنون تو باغا ہوا سسرن چندر تو اب وزیر بنا کشمیر میں کشمیر کے راجا کا اب یہ وزیر بنا پت نسل در نسل سے نسل چلتا گیا اور یہ وزارت کا یہ کام سر انجام دیتے رہے یتس کالس 705 ہجری تان 705 ہجری تانتن اوسیم یہ وزارت کام انجام دیون کشمیرس مز ون سوال گسان یم رٹ وزارت کشمیرس مز محبوب العالم شیخ حمزہ مخدومی محبوبی رحمت اللہ علیہ سندو خاندانو مز ساروی کھوت برونٹ کس بنو ون مسلمان آو تو سمجھ گا ون یہ سوال خواجہ محمد اعظم تاریخ واقعات کشمیرس مز لکھان دپان یل کشمیرس مزن ظلم بڑھو جبر بڑھو گناہ گاری بڑھے کشمیرس مزن یم ساتن ہر طرف بے دینی بڑھے اللہ تعالیٰ سز ناراضگی ہز کامہ تو نافرمانی ہز کامہ سپر گھان یم ساتن یم رو گردان بنے خدائی سن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک شخص کو مسلط کر دیا کیا ایک شخص کو مسلط کر دیا اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب دنیا میں گناہ عام ہوتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے ہیں اور یلی قوم نافرمان بنو تمن پٹھن اس پتہ عذاب آسن سوچ ایک شخص اک مسلط ہو گیا اور یہ اس کا نام تھا ذوالقدر خان کیا اس نام ذوالقدر خان اور یہ ہلاکو خان کی ذریت سے تھا کم ذریت میں ہلاکو خان وہ اپنا ایک تاریخی ایک پس منظر رکھتا ہے اس کی ذریت سے رکھتا تھا تعلق جب کشمیر آ گیا تو کشمیریوں پر مسلط ہو گیا کیونکہ یہاں پر جبر چلتا تھا ظلم چلتا تھا گناہ عام تھے نافرمانی خدا کی ہوتی تھی تو یہ مسلط ہو گیا یہ کشمیرس مز آو دپن ایم قتل بتر کورمت کشمیرس مز یعنی عام قتل عام کر دیا اور کچھ تو اکثر تو قتل ہو گئے جو کچھ بچ گئے وہ دور دراز علاقوں میں بھاگ گئے اور امون مزن اس اک شخص یہ زن ام ساتن یہ براج اس کشمیرو ام ساتن ذوالقدر خان ام ساتن ام حملہ کو ام ساتن تمس اس ناو سہدیو کیا چھ کتابن مز لکھت یہ چول کشتواڑ سلان اور یہ زن ام سن وزیر اس سوت سلان مل چندر کے خاندان مزن اس ساتن وزیر اس تمس اس ناو رام چندر کیا اس ناو کنگن کس اکس علاقس مزن رود یہ محصور اکس قلعس مز کیا رود اکس قلعس مز محصور رام چندر وان تجو تو یاد یم ساتن یہ اتی چھو ہلاکو خان سن ذریت ذوالقدر خان ام کریم یہ حملہ تو واریہ کرین قتل اور ام پتن چھو کیا ریت بعد مورخ لکھتے ہیں 6 مہینے بعد ذوالقدر خان واپس نکلنے لگ گیا دپن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا یہ وہ گلمرگ کے نزدیک ایک پہاڑ وہ کشمیر میں ایک پہاڑ ہے گلمرگ اسے کہتے ہیں وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا آسمان سے ایک عذاب نازل ہو گیا اور ذوالقدر خان ہلاک و برباد ہو گیا اور یہ ذوالقدر خان ایک شخص نہیں تھا جب اس نے کشمیر پر حملہ کیا 70,000 فوج اس سوت کہیے 70,000 فوج ساتھ تھا جب کشمیر پر مسلط ہوا گلمرگ میں اللہ کا عذاب نازل ہوا اس پر اور یہ ہلاک و برباد ہو گیا سوری فوج مکلیو سوری فوج جو اس ہلاک ون یم ساتن یہ مکلیو اتی گو یہ ختم ون اس نا قلعس مز محصور رام چندر اس نا ات قلعس مز محصور کنگن کس ہوس کشتواڑ سہدیو دپن یہ دراو ون قلعہ مز نبر ام بوز ذوالقدر خان ہسا دراو سسا دراو کشمیر مزن یہ دراو ون قلعہ مز نبر اس نے کشمیر کی باغ دوڑ سنبھالی یم ساتن ام کشمیرک نظام لوگ سنبھالنے کشمیرس مزن حالات لوگ ٹھیک کرنے ون گمت 6 ریت کتیا
6 رٮ۪تھ أمِس گٔمٕتۍ وۄنۍ تختہ نشین أمِس پٮ۪ٹھ گوٚو اکھ شخص اکھ مسلط ریٖنچن شاہ یہ گو أمِس پٮ۪ٹھ مسلط اور اس نے حملہ کر دیا حملہ کرنے میں رام چندر مارا گیا یہ رام چندر مارا گیا اب کچھ مورخین لکھتے ہیں رام چندر کی تو بیوی تھی کیا تھی بیوی اب اس کے ساتھ بچہ ایک ساتھ ہی تھا سمجھ آو تو امس ستن اس بچہ ستی مل چندر کے ہمیں راون چندر کے خاندان مزے بچہ ایک ساتھ تھا اس کا نام تھا راون چندر کیا تھا راون چندر یہ راون چندر ساتھ تھا اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا اب میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے راون چندر یعنی اس کے بچے کو عہدہ بھی دیا وزارت کا کہیے سبحان اللہ اس کے بچے کو کیا دیا وزارت دی وزارت میں اب بیوی جو ہے خوش ہو گئی تو اس ایک مقام پایا تو عجیب معاملہ ہے وہ سوال کہ کشمیر میں پھر اسلام کیسے آیا محبوب العالم کے خاندان میں اسلام کیسے آیا یہ سوال ہے نا تو اب ریچن شاہ تھا یہ کسی اسلامی مذہب سے تعلقات نہیں رکھتا تھا یہ تذبذب کا شکار تھا دلس مزو سو خیالات ہی من آخر میں کیا کروں کون سا مذہب اختیار کروں مجھے حق اور سچا دین ملنا چاہیے سچا مذہب ملنا چاہیے دل میں تھا مگر کوئی رہبری نہیں کرتا تھا ریچن شاہ نے یہ سوچا کہ مجھے سچا مذہب ملنا چاہیے مگر کوئی رہبری کرنے والا نہ تھا تو شام کو سویا یہ ارادہ کر کے کہ کل صبح جو بھی میری نظر میں آئے گا جو اس کا درہم ہوگا میرا درہم بھی وہی بنے گا یہ تمس درہم آشی یہ تم سن مذہب آشی میون مذہب کے چھوانتی پت مذہب اس پت جب ریچن شاہ صبح اٹھا تو اس کی نظر صبح سویرے ڈل کس کنار اس پیٹن چھو اخ شخص اخ نماز پر تب اٹھونے سبحان اللہ کیا شو پرن نماز جس نماز پرن اس نے جب دیکھا یہ نماز اور عبادت اور ریاضت اور اللہ سے وہ لو لگانا اس کو اتنا پسند آیا یہ باہر نکل گیا اور ملاقات کی اس شخص کے ساتھ جو نماز پڑھ رہا تھا کہا میں یہ اس تذبذب کا شکار تھا آج وہ نکلنے کا موقع ملا دراصل تذبذب سے ہی نکلنے کا موقع ہی نہیں میں کہتا ہوں ایک بڑی ظلمت اور باطنی اس شیطانیت سے نکلنے کا موقع ملا تھا اور وقت بیدار کرنے کا موقع ملا تھا سبحان اللہ جب ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا آپ کون ہو مذہب کیا ہے تو اس کا نام جو مورخین لکھتے ہیں اس کا نام سید شرف الدین رحمت اللہ علیہ مورخین لکھتے ہیں سانی زبان میں کشمیری زبان میں اس کو بلبل شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چھنا یہ ساتن یہ بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ سدن ملاقات کور ام پتن چھ امی ساتن یہ ریچن شاہ کلمہ پڑھان کلمہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہوتا ہے قبول کر کے دین نام سے مشہور ہوتا ہے صدر الدین نام سے مشہور ہوتا ہے اب اس نے کلمہ پڑھا بادشاہ تھا نا اس وقت راون چندر وہ بیوی کا جو ساتھ بچہ تھا وہ راون چندر جو مل چندر کے خاندان سے تھا اب وہ وزیر تھا اب بیٹا بھی ایک لحاظ سے تھا کیونکہ اس کی ماں اس کی نکاح میں تھی تو اس نے بھی قبول اسلام کر لیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا یہ راون چندر جب اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد یہ خاندان آہستہ آہستہ مورخین لکھتے ہیں کہ امی ساتن ریچن شاہ ستن یمت وزارتس مزن یا اند پکیات ماحولس مز یا بادشاہی مز تعلقات تھوان وزیر اوشا نوکر چاکر اوشا جتنے بھی تھے ان سبوں نے کلمہ پڑھا سبوں نے کلمہ پڑھا جب مسلمان ہو گئے تو اس طرح راون چندر محبوب العالم کے خاندان میں سے سب سے پہلے مسلمان گزرے اور یہ جو راون چندر ہے یہ بڑی بب محبوب العالمس تاریخ حسن لکھان دپان راون چندر امس پیو پت ام ساتن لقب دتس ریچن شاہن بادشاہن دپنسن سہ گوک ون راون رینا رینا کہتے ہیں
मुल्क को संभालने वाले को, ये खिताब दिया इसको रैना, तो इसके नाम से मशहूर हो गया। तो लिखते हैं रावण रैना जो रींचन शाह और उसकी बीवी का वजीर था, और अहमद रैना जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह का वजीर था, कहिए सुभान अल्लाह। और दौलत रैना यो सुल्तान सिकंदर सुन वजीर, और जहांगीर रैना सुल्तान हसन शाह सिंह वक्तुक वजीर, और इसी तरह जीती रैना युगो तुजर गामस मजन बसने और वहीं रहा, और वहीं पर फिर इंतकाल भी हो गया। फिर इसका बेटा था उस्मान रैना। क्या था? उस्मान रैना ने भी अपने गांव में ही अपना क़ियाम किया, वहां में उसने जमींदारी का काम सरे अंजाम दिया। क्या करें? जमींदारी, और वही जमींदारी का सिलसिला फिर आगे बढ़ता गया। और ये उस्मान रैना कौन है? ये मेरे महबूबुल आलम का बाबा जान है, वालिद सोच उस्मान रैना उसमें। और ये उस्मान रैना, फिर उस्मान रैना का बेटा शेख हमजा रैना, शेख हमजा मखदूमी महबूबी रहमतुल्लाहि अलैह। अब यहाँ से महबूबुल आलम की तरबियत, वो बचपन का ज़माना है, अभी दुनिया में आए हैं, मादरजाद बच्चा वली था। क्या था? दुनिया में जब कोई इंसान इबादत करता है, रियाजत करता है, मुजाहिदा करता है, मुशाहिदा करता है, तमाम मामलात करता है, वली तब जाकर बनता है। मगर हमारा महबूबुल आलम बाद के वली नहीं, बल्कि माँ के पेट से वली हो। अच्छा, महबूबुल आलम जब मादरजाद वली थे, इसकी क्या तफसील है कि शख्सा अक्शु अमि ज़मान यह खुदा दोस्त मुश ख्वाबस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाबस मजन ये जलवगर गो जनाब मोहम्मद रसूल खन मज गोद में एक बच्चा है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दे रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ये तो उस जमाने का एक जो शख्स आबिद था, जाहिद था, नेकोकार था, वो ख्वाब देख रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके गोद में बच्चा है, बोसा दे रहे हैं। वो करीब हुआ तो बस या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बच कुछ वनो, ये बच कुछ यमो दुत आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योर जवाब फरमोनक यह सो बच्चे यमिस वनान छ शेख हमजा, और इसके का नाम उस्मान रैना है, कश्मीर का रहने वाला है। कहिए सुभान अल्लाह। कहाँ का रहने वाला है? कश्मीर का रहने वाला है। तो इससे पता चलता है बच्चा है, नबी के गोद में है, ख्वाब में मिला है, प्यार कर रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे पता चलता है हमारा महबूबुल आलम मादरजाद वली थे। क्यों? हदीस में आता है, मैं कभी इसके बारे में बयान करूंगा इंशाल्लाह। एक हदीस सुन लीजिए, हदीस में आता है मन रानी फिल मनामी फकद रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने ख्वाब नहीं मुझे देखा है। फकद रानी ही देखा है। हम कहते हैं ख्वाब में देखे शायद सिर्फ रूह मिला होगा, वो आका अलैहिस्सलाम सिर्फ रूह की बात नहीं कहते, कहते जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, मुझे ही देखा। अब खुद बता दीजिए इसने ख्वाब में किसको देखा? महबूबुल आलम बच्चा होकर गोद में उसको बोसा दे रहे। तो इससे ये पता चलता है जब बच्चा था तो मादरजाद वली ही था। और इसके बाद क्या फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया फरमोनस ये शेख उस्मान का बेटा शेख हमजा है, मगर जाहिर में मानवी तौर मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है, मानवी एतबार से तो मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह, ये तशबीह दी। और बचपन में हमने कहा ये मादरजाद वली थे। माज उसना बीबी मरियम, क्या उसना बीबी मरियम, अमिस गो दोदस मज कमी महबूबुल आलम रहमतुल्लाह अलैह चेह दोद, मगर बीबी मरियम योजन वालिदा चेह मिशन दोद न्यारान बराबर के। गांव से एक माई साहिबा को बुलाया गया दूध देने के लिए, मगर महबूबुल आलम छन दूध चवान, दूध नहीं पीते। फरमाओ ना आओ हजरत
حضرت یہ کیا چھن دودھ چوان؟ پھر بعد میں پتا چلا یہ تو ایک ولی ہوتا ہے نا، ولی مادرزاد ہو بچپن میں بھی وہ شریعت کے خلاف نہیں جاتا، اگر اس کا بچپن بھی ہو بچپن میں بھی وہ آقا علیہ السلام کی محبت اور ایمان میں وہ اپنے ایام گزارتا ہے۔ پھر پتا چلا کہ یہ جو دودھ نہیں پیتا تھا اس کا وجہ یہ تھا یہ دور پیٹھن دود موج اس آمد سن یہ اسن پنیس خاندارس پرچت آمد سے، اس لیے اس نے یہ دودھ بھی تناول نہیں کیا۔ جب شوہر کی اجازت نہ ہو دودھ پلانے کی یہ خود آئی تھی تو محبوب العالم نے بچپن میں وہ دودھ نہیں پیا۔ تو پتہ چلتا ہے ہمارا جو محبوب العالم ہے مادرزاد ولی تھے۔ اور اب آگے بچپن کا زمانہ ہے، ابو عثمان باپ کا، بابا عثمان نام ہے باپ کا، اس نے ایک قریبی گاؤں میں محبوب العالم کو بھیجا، قریبی گاؤں اس میں ونان چھ مطلب دارالشفا تھی یزن ونان چھ اتنے سوزن تعلیم حاصل کرنے خاطر دپن کیا ٹائمہ گو درسگاہ چھ گژھان، مگر اکہ لٹن درٛاو بابا عثمان وتہِ کہ یہ وجھن محبوب العالم بچن سۭتۍ گِنٛدان، شُرٮ۪ن سۭتۍ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مادرزاد جو ولی محبوب العالم ہے باپ نے دیکھا کھیل رہے بچوں کے ساتھ، جب دور سے نظر پڑی آ گئے یہ روٹن تو کورنا زبردست مار پیٹ، بہت پٹائی کی، یم ساتن پٹائی گئی توے چھِ أسۍ دپان مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن چوبن تہِ ٲسۍزیو شانہٕ کہیے سبحان اللہ، مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن چوبن ٲسۍزیو شانہٕ داران، تۄہہِ چھُ باسان یم چھِ شاید لوٗر تُلان، یم چھِ امہِ سۭتۍ زدو کوپ کران، ہم کہتے ہیں یہ تمہارے مستقبل کی کامیابی کی چھڑی سے مار رہے ہیں۔ یہ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جتنا مارے زبان چپ کر، یہ راہ عشق ہے آہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہتا جا ستائے جا۔ ماں باپ کتنا بھی بچے پر زد و کوب کرے اور ان پر مصیبت ڈالے یا تکلیف پہنچے یا مار پیٹ کرے، وہ ان کے لیے کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ اب باپ نے پٹائی کی محبوب العالم کو رحمت اللہ علیہ، ان کے مریدوں میں یہ رنگ ہونا چاہیے، کہیے سبحان اللہ، مرید تے گژھنا میں رنگو کا حسن۔ امی آئی لوئی بابا عثمانن، باپ نے اتنا پیٹا، اسی دن محبوب العالم بیمار ہو گئے، کیا دہ گزرے امس تفس مز، یعنی شنوان نیبر کو نیران، امی آئی اس پٹائی کو بابا عثمانن۔ پھر کیا تھا، ہم نے کہا تھا نا یہ مقدر ہوتا ہے، مقدر ماں باپ کے ہاتھوں سے یہ پٹائی نہیں، مستقبل کا مقدر کامیابی کا بنتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا، اس نے بیمار، جن دنوں میں بیمار تھے ان دنوں میں ہی یہ سوچا کہ آج کے بعد میں کبھی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ تبن یم ساتن ونٹی گو محبوب العالم شیخ حمزہ مخدومی محبوب رحمت اللہ علیہ، ہمیں ساتن قرن اراد دپن آج کے بعد میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلوں گا۔ بابا عثمان نے کہا بیٹا تمہیں کھیلنے کے لیے کھلوانے کے لیے نہیں لایا گیا ہے، تمہارے ذمہ بہت بڑا کام ہے، تو چلو دارالشفا کی طرف، جہاں پر مدرسہ تھا اس کی طرف لے گئے۔ بابا اسماعیل زاہد ولی گزرے گے اور یہ محبوب العالم کے باپ کے ٹائم ابو عثمان کے زمانے کا تھا، آپس میں یارانہ تھا۔ بابا اسماعیل ولی علیہ الرحمہ ولی ہے، اس کا بیٹا نعمت اللہ بھی ولی ہے، اس وقت دارالشفا میں پڑھائی چل رہی تھی اور یہ اس کا استاد بنا، یہ استاد بنا، یلی استاد بنو اتے لوگ قرآن پڑھنے 1 سال ہو گیا، محبوب العالم نے ختم قرآن مکمل کر دیا۔ ونچو شمسی مدرسس کن گسان محبوب العالم پنن استادن ونس گستول، تو دراو یہ ون بابا اسماعیل سن عبادت جائی یتن سو عبادت اس کران، او درسگان کن یس در مدرسے شمسی ونان چھ اتنو محبوب داخل، یم ساتن داخل بنو میانو جوانو
مگر محبوب العالم یوتاہ لۄکُٹ کہ أمِس میلے نہٕ بچن سے جائے بچن سے میلے نہ جائے کہ الگ ایک کمرہ ملا بچوں کے ساتھ نہیں الگ کمرہ ملا تو محبوب العالم آو ون ژےٚ ات کمرس مز روزن ات کمرس مز اوس بیاکھ بزرگ تہِ آسان راتس اوس بیاکھ بزرگ آسان کہیے ایک بار زور سے سبحان اللہ اب بات سن لیجئے میرے جوانوں بچپن کا عالم ہے مدرسہ میں ہے دپن یم ساتن میں تن مدرسس مز داخل نیو فلسفہ علم فلسفہ بھی پڑھا کہیے زور سے سبحان اللہ علم حدیث بھی پڑھا علم تفسیر بھی پڑھا علم منطق بھی پڑھا اور ساتھ ساتھ ریاضت مشاہدہ اور مجاہدہ بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ مگر معلوم کیا ہوش فرماون یم ساتن یہ امس بزرگ سدن رات شو آسان یہ بزرگ شروط کیت کھڑا گسن تو تہجد نماز پڑھان سورۃ الکہف پڑھتا ہے جو 15ویں پارے میں ہے اور آدھا کچھ حصہ اس کا 16ویں پارے میں بھی ہے درمیانوں جوانوں یہ سورۃ الکہف پڑھان کچھ دن گزر گئے ایک سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہا یم ساتن کے دو گزرے تو آو امس بزرگس نزدیک دوپنس حضرت بولیے کیا کہنا ہے ادھر سے جواب ملا مجھے وہ سورہ کہف زبانی یاد ہوا جو تم پڑھا کرتے تھے زبانی ایم دبن سے کت پڑھ گو یاد کتسن دہن مزی تمنس میں بوزنائی تو اس نے جب بسم اللہ سے شروع کیا سورہ کہف پڑھنا شروع کر دیا سارا سورہ کہف سنایا بزرگ سن کر دیکھتے ہی دیکھتے رہ گیا ارے کچھ دنوں میں سورہ کہف کی تلاوت ہی سنی ہے اور زبانی یاد ہو گیا اور میرا محبوب العالم اس فرماون دپن اوش کہ میں اس لکشار پٹھی غیبی تربیت چلا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا چھپل نام محب چھمشکاون گولن نام محمد اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا غیبی چشکنا بوزت عاشقان دل گزا سونی چسنا میں محمد اللہ اللہ وسلم علیہ یا وہ چھر زبان فیران تراوت پرون یلی چھس کھیوانا میں محمد اللہ صلی اللہ وسلم علیہ چشکلان نبوزت عاشقان دل گزا سونے چبسنا میں محمد اللہ اللہ وسلم رخص را دل استسکیت مولب
وظیفہ یہ پادانا میں اللہ کہ یا رسول اللہ وسلم